وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ مولانا العظیم. محترم دوستوں اور بزرگوں، ویسے تعویذ کے سلسلے میں اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا تھا، مگر چونکہ اس وقت جمعہ کی نماز کے بعد نکاح کا عمل سامنے آنا ہے تو نکاح کے سلسلے میں کچھ اسلامی رہنمائیاں اور ہدایتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو مشروع فرمایا ہے. نکاح کے مشروع ہونے کا مطلب ہوتا ہے یہ شریعت کا حصہ. ہمارے فقہ کی کتابوں کے اندر بہت سے ابواب میں یہ جملہ لکھا ہوتا ہے یہ چیز مشروع ہے، نکاح مشروع ہے، طلاق مشروع ہے. اس کا مطلب یہ ہے شریعت کا حصہ ہے، اور شریعت کے حصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی اور کا قاعدہ قانون نہیں چلے گا. شریعت جو کہے گی اسی کو ماننا ہوگا. شریعت نے کہہ دیا کہ 3 طلاق ہو جانے کے بعد دونوں نکاح سے بھی نہیں رہ سکتے، تو اب چاہے دنیا لاکھ قانون بنائے، دونوں کا نکاح کے بعد یہ طلاق ہو جانے کے بعد، ٹرپل طلاق کے بعد، 3 طلاق ہو جانے کے بعد رہنا جائز نہیں ہے. شریعت کا حصہ ہونے کی وجہ سے سارے احکام اس میں اسلام کے چلے، اور اسلام نے جتنی بھی چیزیں شریعت کے حصے میں داخل کی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں. ہم لوگوں کی نگاہیں بہت محدود ہیں، تھوڑی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی گہرائی کو بھانپ نہیں سکتے. باقی اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ حکمتوں سے بھرا ہوا. ایک جملہ عربی میں مشہور ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم جو بھی کام کرتا ہے وہ حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو دنیا میں حکیموں کو پیدا کرنے والا ہے، حکیموں کا حکیم ہے، تو اس نے جس چیز کو شریعت کا حصہ بنایا اس میں کتنی حکمتیں ہوگی. نکاح بھی شریعت کا حصہ ہے. نکاح کو جو اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا اور شریعت کا حصہ بنایا، بہت ساری حکمتیں اس میں پوشیدہ ہیں. اگر آدمی غور کرے تو بڑی آسانی سے ان حکمتوں کو پا سکتا ہے. نکاح کو مشروع کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ نسب کی حفاظت ہے. چنانچہ کوئی عورت کسی مرد کے نکاح میں آئی، اب ان کے درمیان میں جتنے بھی اولاد پیدا ہوگی وہ سب ثابت النسب شمار ہوگی، یعنی باپ کی طرف منسوب ہوگی، اور نسب میں باپ کا نام جوائنٹ ہوگا. اس کے مقابلے میں اگر کہیں معاشرے میں زنا پایا گیا، کسی خاتون سے کسی نے زنا کیا، اس خاتون کو بچہ پیدا ہوا، دنیا جانتی ہے کہ اس کے زنا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، لیکن شریعت باپ کی حیثیت سے اس زانی کا نام نہیں لگا سکتی، کوئی نہیں لگا سکتا. اس عورت کو جو بچہ پیدا ہوا زنا سے، اس بچے کو اس کے باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، چونکہ شریعت میں باپ وہ ہے جو نکاح کے راستے سے بچہ پیدا کرے، اور یہ زنا کے راستے سے پیدا کیا، یہ بچہ کبھی بھی اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. تو نکاح جہاں ہوتا ہے اس جگہ نسب شروع ہو جاتا ہے. اور قربان جائیے ہمارے فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ اگر ایسا ہو کہ اس کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہو تو اخلاق کے اعتبار سے، خاندانی روایتوں کے اعتبار سے وہ بڑی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے. اور جو بچہ بے نسب ہوتا ہے وہ پھوہڑ ہوتا ہے، بد تہذیب ہوتا ہے، اس کو کسی کی تربیت ملی ہوئی نہیں ہوتی. تو اگر دنیا کے اندر ایسے غیر ثابت النسب جن کا نسب ثابت نہ ہو، کہو زنا سے پیدا ہونے والے بچے اگر دنیا کے اندر وجود میں آئیں گے
تو فقہا لکھتے ہیں کہ تلواریں اٹھے گی اور ایک دوسرے کی قتل و غارت گیری ہوگی، دنیا میں فساد مچ جائے گا، اس لیے کہ اس بچے کو باپ کا سایہ نہیں ملا ہے۔ جو بچہ زنا سے پیدا ہوا اس کا باپ ہی نہیں ہے، اور باپ کی محبت نہیں ملی، اور دستور ہے جس نے محبت پائی نہیں وہ محبت دے نہیں سکتا۔ تو اس نے جب محبت نہیں پائی ہوگی تو ہمیشہ اس کے جذبات غصے والے ہوں گے، غضب والے ہوں گے، مارو کاٹو، خود محبت نہ پانے کی وجہ سے سب سے محبت چھیننے کی کوشش کرے گا اور دنیا میں فساد مچ جائے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ نکاح کے راستے سے اولاد لاؤ، اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی خاندانی روایتیں اس میں اترے گی۔ اس کی ماں اس کو دودھ پلاتی ہے، دودھ کے ساتھ بھی خاندانی روایتیں اترتی ہیں۔ شریعت نے ماں کے دودھ کو اسی لیے بڑی اہمیت دی ہے کہ باہر کا اوپر کا دودھ پلائیں گے تو بچے کی نشو و نما تو ہو جائے گی، لیکن وہ خاندانی اثرات، خوبیاں، بلائیاں بچے کے اندر نہیں اتر سکتی۔ اس وجہ سے نکاح ایک ایسا راستہ ہے جس راستے پر چل کر اولاد میں خوبیاں اترتی ہیں، خوش اخلاقیاں اترتی ہیں، اور بہترین لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کا جذبہ اس میں اترتا ہے۔ تو نکاح کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نسب محفوظ رہتا ہے، اور نسب محفوظ رہنے سے سب کے درمیان میں وہ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، خاندانی روایتوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے۔ آج کل نسب کو خراب کرنے کی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کو شاید اندازہ ہوگا، جن لوگوں کی اخبار پر نظر ہے وہ جانتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور IVF، اس راستے سے بچے پیدا کرنے کی ایک نئی سسٹم نکلی ہے جس میں انجیکشن کے ذریعے سے عورت کی رحمدانی میں منی پہنچایا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی بچہ علوق پاتا ہے جس طرح کی کسی شوہر کے صحبت کرنے کی وجہ سے عورت کی رحمدانی میں بچہ علوق پاتا ہے۔ ویسے مسئلہ بڑا نہیں ہے، اگر کسی عورت نے اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے سے بچہ اپنی شرمگاہ میں ڈلوایا اور وہاں سے بچہ پیدا ہوا تو وہ منسوب تو اپنے باپ ہی کی طرف ہوگا، مگر بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر بے بیاہی لڑکیاں بھی اس طرح سے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے راستے سے بچے پیدا کریں گی، اور جن کی شادی نہیں ہوئی ان کو بچے پیدا ہوئے یہ بے نسب ہوں گے، اور دنیا میں ایسے بے نسب بچوں کی کثرت شیطان کا کام آسان کر دیتی ہے۔ شیطان کو ایسے بچوں پر بہت محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے معلوم نہیں آپ کو اندازہ ہے یا نہیں، یہ جو امریکی اور برطانوی لشکر ہے ان لوگوں کا ایک فارمولہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرات بے نسب بچوں کو پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوسنیا کے اندر، کوسوو کے اندر جب جنگیں ہوئی تو ہماری مسلمان خواتین کے ساتھ سپاہیوں نے زنا کیا اور زنا کے نتیجے میں بچے پیدا کروائے۔ ان کا منشا یہی تھا کہ یہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کو ہم فوج میں بھرتی کریں گے، اور فوج میں ایسے ہی آدمیوں کا کام ہے جن کے دلوں میں رحم نہ ہو، سامنے آدمی کو دیکھے تو ان کا خون کھولے اور کاٹنے اور مارنے ہی کی بات کریں۔ یہ ایک سسٹم ہے، دنیا چاہ رہی ہے کہ بچے بے نسب ہوں، اسی لیے IVF، ٹیسٹ ٹیوب بیبی اور نہ جانے کیسے کیسے راستے اپنائے گئے ہیں۔ شریعت چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر ثابت النسب بچے پیدا ہوں، اور نسب جن کا ثابت ہوگا وہ وہی ہوں گے جن کا نکاح ہوا ہوگا۔ اس لیے نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے بچہ نسب والا بنتا ہے، اپنے باپ کی طرف وہ منسوب بن سکتا ہے، نسبت کی جا سکتی ہے اس کی۔ نکاح کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ خواتین، لڑکیاں، ان کا اگلا عصمت اور پاک دامنی کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر لڑکی کی شادی نہیں ہوئی تو ماں باپ ہے تب تک وہ اس گھر میں بڑی اچھی طریقے سے رہ سکتی ہے، ورنہ پھر بھائی کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ اس کا سنسار جو ہے وہ اس طرح سے نہیں جاتا جس طرح اپنے شوہر کے گھر جاتا ہے۔ اس کی عصمت بھی محفوظ ہو جاتی ہے، پاک دامن رہتی ہے یہ خاتون، چونکہ اس کو اپنا خواہش والا حق شوہر سے ملتا ہے، تو کسی اور جگہ وہ جو ہے اس حق کو پورا کرنے کے لیے منہ نہیں مارے گی، اور نہیں مارے گی تو دنیا کے اندر زنا کم ہوگا، برائیاں کم ہوگی۔ تو یہ بھی نکاح کی مشروعیت کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے عصمتیں محفوظ رہتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا ماحول بنتا ہے۔ ہمارے فقہا ایک جملہ لکھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے وقایا ہے۔ وقایا کا مطلب بچاؤ۔ میں تو بہت دیکھتا ہوں اور خواتین کو جو طلاق پر مصر رہتی ہے بار بار کہتا بھی ہوں، تمہارا شوہر آج جیسا بھی ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، مارتا ہے، کاٹتا، جو بھی کرتا ہے، لیکن بہرحال تمہارے سر پر شوہر کا ہاتھ ہے۔ جس عورت کے سر پر شوہر کا ہاتھ نہیں ہے
اس عورت کی طرف لوگوں کی نگاہیں بری پڑتی ہیں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم لوگوں کے دلوں میں خیالات تو برے آتے ہی ہیں۔ اس لیے شوہر وقایا ہے، اس کی عصمت کا بھی محافظ ہے اور اس کے نفقے کا اور خرچے کا بھی محافظ ہے، ورنہ اگر نکاح کی مشروعیت نہ ہوتی تو شادی نہ کی ہوئی اس عورت کا خرچہ کس پر ڈالا جائے؟ شوہر کے ذمے میں شریعت نے شادی کروا کر سارا خرچہ ڈال دیا۔ مسئلے کی روح سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عورت کروڑ پتی ہو اور شوہر روڑ پتی ہو، ایک پیسہ بھی نہ ہو، کما سکتا ہے، تو اس لڑکی کا سارا خرچہ شوہر پر آئے گا۔ شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جو ہے اپنے پیسوں میں سے کھاؤ، نہیں، شوہر لایا، اس کو سارا خرچہ اب شوہر کا، خوراکی، پوشاکی اور بنیادی جتنے بھی خرچے ہیں وہ سب شوہر کے ذمے میں شریعت نے ڈال دیے۔ تو یہ شادی کا جو طرز چلایا گیا اس سے نظام استوار رہا، پورے معاشرے کا نظام برقرار رہا، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ ورنہ ان معاشروں میں دیکھ لو جہاں شادی کا مزاج ختم ہو رہا ہے، جیسے گوروں کی تہذیب ہے، ان کے یہاں شادی کا مزاج ختم ہے، تو یہ عورت چند دنوں اس کے پاس، چند دنوں اس کے پاس اور چند دنوں اس کے پاس، بچے بھی ثابت النسب نہیں، اور یہ عورت آخرکار بعض مرتبہ خودکشی پر مجبور ہوتی ہے۔ عورت کمائے تو کتنا کمائے، اپنے بچوں کا پیٹ وہ نہیں بھرے گی، شوہر کو اور باپ کو بھرنا ہے۔ تو وہ نقشے سامنے آئیں گے جو گوروں کی تہذیب میں سامنے آتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام نے نکاح کو مشروع کر کے پورے معاشرت کے سسٹم کو برقرار کر دیا، استوار کر دیا، اور اس سے بہترین نظام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تیسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے ان اولاد کے اوپر ماں کی ممتا اور باپ کی تربیت دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ جہاں زنا سے بچے پیدا ہوتے ہیں ان جگہوں پر وہ ماں کی ممتا سے بھی محروم رہتا ہے، یا کبھی پاتا ہے تو باپ کی تربیت سے تو ضرور محروم رہتا ہے، اس لیے کہ باپ ہے ہی نہیں تو تربیت کون دے گا اس کو۔ اس لیے نکاح میں ایک ان بچوں کی سرشت کو، ان کی طبیعت کو بہتر سے بہتر بنانے کا انتظام بھی ہے، اور نکاح بہت بہتر طریقے پر چلے اس کے لیے ایک راز، ایک فارمولہ بہت اچھا شریعت نے بتایا ہے۔ آپ خطبے میں سنتے ہوں گے نکاح جہاں ہوتا ہے 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 آیتیں پڑھتے تھے، تینوں آیتوں میں ایک ہی مضمون، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، مومنوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لوگوں ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تینوں آیتوں میں ایک مضمون۔ علماء فرماتے ہیں کہ سنسار جیون کے کامیاب گزرنے کا راز یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں اللہ کا ڈر لیے ہوئے ہوں، اور جس گھر میں اللہ کا ڈر ہوگا وہاں کبھی حقوق ضائع نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خوب خیال رکھا جائے گا۔ ایک اللہ کا ڈر ہی ہے جو کسی سیکورٹی، فوج، سپاہی، پولیس کے نہ ہونے کے باوجود بھی انسان کے سر کے اوپر ایک وزن ڈالتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا، میرا رب تو دیکھتا ہے، میں اس خاتون کو میرے گھر میں لا کر اگر ظلم کروں گا، اس کے حقوق کو ماروں گا تو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں دیکھتا، اور وہ سب سے بڑا بدلہ لینے والا ہے۔ تو یہ تقویٰ اگر گھروں میں ہوگا انشاءاللہ کبھی بھی ناچاقی نہیں ہوگی، حق تلفیاں نہیں ہوگی، اور اللہ نہ کرے کہیں بشری تقاضے سے انسان ہونے کے ناطے کچھ چپ ہو بھی جائے گی، اللہ کا ڈر اس کو مجبور کرے گا کہ میں معافی مانگ لوں، معذرت کر لوں، اس لیے کہ کل اللہ کے پاس جواب دینا پڑے، اس سے بہتر میں اس خاتون سے معافی مانگ کر، یا خاتون نے ظلم کیا ہو تو وہ اپنے شوہر سے معافی مانگ کر معاملہ صاف کر لیتی ہے۔ یہ اللہ کا ڈر اتنی بڑی چیز ہے، زندگی کے جس شعبے میں وہ جاتی ہے خیر لاتی، اور جس شعبے سے نکلتی ہے شر لاتی ہے، برائی لے آیا کرتی ہے۔ قرآن نے یہی راز دکھلایا، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ آپ کو پارٹنر تلاش کرنا ہے تجارت کا، وہاں بھی قرآن یہی دکھلاتا ہے کہ اللہ کے ڈر والا پارٹنر تلاش کرو۔ نکاح کے اندر اگر آپ کو پارٹنر چاہیے ہے اللہ کے ڈر والا مومن، پارٹنر تلاش کرو اپنا، بلکہ اپنے بیٹھنے اٹھنے کے لیے بھی شریعت نے تو یہی بتایا کہ اللہ کے ڈر والا ساتھی رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا تجالس الا مومنا، بیٹھنا ہو تو مومن کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تو جس کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہو وہ بھی ڈر والا ہونا چاہیے، نکاح کا پارٹنر بھی ڈر والا ہونا چاہیے، اور شرکت و تجارت کا ہمارا پارٹنر بھی اللہ کے ڈر والا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اگر یہ بات ہوگی معاشرے کے اندر ناچاقیاں ختم، حق تلفیاں ختم، اور سب کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام زیادہ سے زیادہ ہوگا۔
معاشرے میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے نکاح کے تعلق سے، اس میں ایک چیز یہ بھی کام کر رہی ہے کہ سب لوگ اپنا حقوق پانے کی بہت کوشش کرتے ہیں لیکن دینے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے پتے کا جملہ ارشاد فرمایا ہے، اگر کسی معاشرے کے اندر سب کے جذبات یہ ہوں کہ دوسروں کے حقوق تو میں 100% ادا کروں اور میرے حقوق میں معافی سے کام لوں، انشاءاللہ کہیں جھگڑا نہیں ہوگا، کہیں جھگڑا نہیں ہوگا۔ آج ہم لوگ پانے کے لیے تو بہت الرٹ ہیں، کسی نے معمولی سی بھی چک کر دی تو ہم کہیں گے کہ ہمارا حق مارا، لیکن دینے کے سلسلے میں آپ لاکھوں حقوق ضائع کریں گے، ہماری نگاہ اس طرف بالکل نہیں جاتی۔ بس بہترین زندگی گزارنے کا فارمولہ یہ ہے، حقوق دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، لینے کے سلسلے میں چشم پوشی برتو، آنکھ بند کرو، معاف کرو۔ تم اپنے متعلق چاہتے ہو یا نہیں کہ رب تمہیں معاف کرے، تو تم بھی کسی کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص پر خرچ کرتے تھے، مستح کے اوپر، انہوں نے تہمت لگائی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد اس مستح کے اوپر بالکل خرچ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے متعلق چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو تم مستح کو معاف کر دو، کیا مشکل ہے؟ حضرت ابوبکر کے لیے یہ آیت اتری ہے کہ تم دوسروں کو معاف کرو جیسے تم اپنے متعلق چاہتے ہو کہ رب تمہیں معاف کرے۔ تو جب کہیں ہمارا نفس ہم کو یہ بتائے کہ نہیں اسے تو معاف نہیں کرنا ہے، تو فوراً یہ آیت دل میں لے آؤ، میں اپنے بارے میں چاہتا ہوں کہ نہیں کہ میں بھی بڑا گنہگار، میرا رب مجھے معاف کرے، تو یہ بھی بشر ہے، انسان ہے، چک ہوتی ہے، مجھ سے ہوتی ہے، مجھ سے ہو گئی، میں اس کو معاف کر دوں۔ میاں بیوی اگر اس ڈگر پر چلیں گے بہت ممکن ہے انشاءاللہ دونوں کی یہ نیا پار لگے گی، بہت خوشگوار ازدواجی زندگی گزرے گی۔ اللہ کرے اسلام کے ان احکام کو ہم صرف زبان پر اور کاغذوں کے اندر نہیں، ہماری عملی زندگیوں کے اندر اتاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔